عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلب و قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری ابنار غوث اعظم می زنم، دمزا شیخ احمد رضا خان قطب علم می زنم، دادرس فریاد رس روشن ضمیر، شاہ مولانا سید لطف الرحمن دستگیر۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، چارہ ساز دردمندہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج 7 تاریخ تھی اور 8ویں شب۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وجہ بتاؤں؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا 17 لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ اور تو دوسرے تھے، اپنے خاندان کے 17 لوگوں کے ساتھ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شعبان کے مہینے میں ہی مدینہ چھوڑ دیا تو شادی کہاں سے ہو گئی؟ 7 تاریخ کو تو آپ کربلا پہنچ گئے تھے، تو کربلا میں شادی کہاں سے ہوئی؟ شادی ہوئی؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مہندی لگانا، میں جو کسی بھی چیز سے اعتراض نہیں کہ تم فتویٰ دو، یہ امام صاحب غلط بول رہے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں۔ کسی کو برا لگتا ہو لگے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وجہ کیا ہے، جب شعبان کے مہینے میں امام حسین گھر پر ہی نہیں تھے، حضرت قاسم ہی کربلا کے محرم 7 تاریخ گھر پر ہی نہیں تھے، تو شادی کہاں سے ہو گئی؟ شادی ہونے کے لیے گھر پہ ہی ہوگی، یہ جنگ کے میدان میں ہوگی؟ جنگ کے میدان میں تو جنگ کی تیاری ہوگی، وہاں شادی کیا ہوگی؟ جو لوگ یہ رچتے ہیں، اور یہ اصل میں رچا ہوا طریقہ شیعوں کا ہے۔ یہ طریقہ جو رچا ہے یہ شیعوں نے رچا ہے، سنیوں نے نہیں رچا۔ اور اگر مہندی جائز ہوتی تو یہ لوگ بعد میں کرتے، مدرسے میں رہنے والے عالم دین پہلے کرتے، کیونکہ فتوے تو انہیں معلوم ہے، مسئلے تو انہیں معلوم ہے، وہ کیوں نہ کرتے؟ اگر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چیز منسوب ہو اور جائز ہو تو علماء اکرام اس کو ناجائز قرار دے دیں گے، اس کو جائز ہی مانیں گے۔ اور اگر شادی ہوئی ہوتی تو آج اتنے علماء اکرام جو اس کو غلط بتاتے، کیوں بتاتے؟ کیا علماء بتانے والے غلط ہیں یا جو آج کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ تو یاد رکھو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے، حضرت علی نے فرمایا جب تک عالموں کی قدر نہ کرو گے دنیا کے اندر مصیبتیں آفتیں آتی رہیں گی۔ کون کہہ رہا؟ امام حسین کا بابا کہہ رہا۔
حضرت علی نے فرمایا اب بتائیے آپ اندازہ لگائیے جو چیز ہوئی نہ ہو ہم اس کو کریں تو یہ امام اہل سنت والجماعت سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شیعوں نے ضرور کیا ہے مگر اہل سنت والجماعت نے نہیں کیا۔ تو ان طریقے جو ہم رائج کر رہے ہیں، اب کہنے والے شاید کوئی یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو بہت پرانا زمانے سے چلا رہا ہے، بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پرانے زمانے میں علم اتنا نہیں تھا، علم اتنا نہیں تھا، جو ان کے باپ دادا کرتے ہوئے آئے وہ اسی پر چلتے نظر آئے، جو ان کے باپ دادا کرتے ہوئے آئے اسی پہ چلے، مگر جب بتانے والا کوئی نہیں تھا تو لوگ کرتے رہے۔ اب بتانے والا موجود ہے پھر بھی کر رہے ہیں، تو بتانے والا تو اپنے اس بتانے سے بری ذمہ ہو گیا، قیامت کے دن اس پکڑ سے بچ جائے گا، مگر جو کرنے والا ہے وہ خود ہی گرفتار ہو جائے گا۔ ہم حسین کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اصل میں حسین کو راضی نہیں، ہم حسین کو ناراض کر رہے ہیں، ہم حسین کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے جانے کا ارادہ کیا تو تمام جو صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے وہ آئے اور کہنے لگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسین آپ کوفہ نہ جائیں، کوفے کی زمین بڑی بے وفا ہے، کوفے کی زمین بڑی بے وفا ہے، اس زمین پر تمہارے باپ کو شہید کیا گیا، تمہارے بھائی کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا، حسین اس زمین پر نہ جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار روکا جا رہا تھا، مگر حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان کی حدیث پاک ہے، امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان کی حدیث پاک ہے کہ حرم کے سائے میں حرم کے پاس ایک دمبا شہید ہوگا، ایک دمبے کو ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے بیت الحرم یعنی کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک دمبا ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی۔ کہ اگر میں یہیں پر رہ گیا اور وہ دمبا میں بن گیا، میں شہید کر دیا گیا تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تمام لوگوں نے مشورہ دیا حسین چلیے ٹھیک ہے آپ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اپنے کسی وزیر کو، کسی چاہنے والے کو کوفہ بھیجیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اگر وہاں کے حالات صحیح ہوں تو آپ چلے جانا اور حالات خراب ہوں تو مت جانا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت مسلم جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عقیل یہ دونوں بھائی ہیں، تو حضرت عقیل کی اولاد حضرت مسلم اور علی کی اولاد امام حسین، اسی لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی وہاں پہنچے تو کوفے کے لوگ ان کا استقبال کرنے لگے، ان کا استقبال کرنے لگے، ان کو ویلکم سواگتم کہنے لگے۔ اب جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تو پہلے ہی دن دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں لکھا ہے کہ 12,000 لوگوں نے بیعت کی اور ایک روایت میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی، مگر بیعت کی تو نماز بھی پڑھی ان کے پیچھے، مگر بعد میں غداری بھی انہوں نے کی ہے۔
غداری بھی انہوں نے کی ہے۔ تو امام مسلم کون تھے؟ امام تھے۔ تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے پیچھے کتنے؟ 500 تو اس وقت میں آخری دور میں جب تمام کے تمام یزید کے ڈر سے بیعت توڑ چکے تھے، 500 لوگ بچے، تو وہ 500 بھی حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے، اکیلے تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مگر قربان جائیے، اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر 12 یا 40 ہزار لوگوں نے جب بیعت کی، اس کی خبر جب یزید کو چلی تو یزید بوکھلا گیا، پاگل سا ہو گیا۔ اور یزید کہنے لگا کہ اگر اسی طرح سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے رہے تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور اس یزید نے وہاں کے گورنر سے کہا کہ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیا، جو حق بات کہتا ہے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جو حق بات کہتا ہے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تو کربلا کے میدان میں حسین حق پر تھے، 72 تھے ان کے ساتھ میں، اور جو جھوٹا یزید تھا 22,000 تھے ان کے ساتھ میں، 22,000 ان کے ساتھ میں۔ تو 22,000 کا نام مٹ گیا، 72 کا نام چمک رہا ہے۔ کیوں چمک رہا؟ قرآن کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کہا رب قدیر نے؟ کہ باطل کو مٹانے کے لیے، یعنی کہ سچ آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا، یعنی کہ جھوٹے کو مٹنا ہی تھا۔ تو اسی لیے کربلا کے میدان میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جا رہا ہے، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہاں ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل ملے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شیر کو 1000 کتے گھیرنے کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے۔ اگر ایک شیر کو چاروں طرف سے کتے گھیر لیں تو ایک شیر کس کتے کو مارے گا؟ کس کتے کو مارے گا؟ اسی طرح مسلم بن عقیل شیر تھے، یزیدی بھیڑے کتے تھے، یزیدی بھیڑیے کتے تھے۔ تو وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی کو چاروں طرف ڈھونڈا جا رہا ہے، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ مگر قربان جائیے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے مکان پر مل گئے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ میں موجود تھے، محمد و ابراہیم۔ اور کربلا کے میدان میں حضرت مسلم بن عقیل یعنی کہ اکیلے مسلم نہیں بلکہ مسلم کے 3 بھائی اور امام حسین کے ساتھ گئے تھے۔ 4 بھائیوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 6 بیٹوں نے شہادت پائی۔ ایک تو حضرت امام حسین، اور 5 بیٹے حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی، کیونکہ حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، تو ان میں سے دوسری بیویوں کی اور اولادیں، اور ان میں سے ایک حضرت عباس علمبردار کا نام آج بھی چمکتا ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ تو قربان جائیے، اور اسی طرح سے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ مگر جیسے ہی خبر لگی کہ مکان پر ہے، اور اس نے ابن زیاد نے یہ بھی اعلان کرا دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کو اگر پناہ دے گا، ان کو اپنے گھر میں چھپائے گا، پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی مسلم بن عقیل کو نہ چھپائے۔ میں اس سے محبت کرنے والا تھا،
اہل بیت سے محبت کرنے والا، مگر اس نے کہا کہ میری جان جائے تو جائے مگر اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مگر قربان جائیے، جو رب کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، کیونکہ کربلا ہونا ہی تھا، ورنہ امام حسین شہید نہ ہوتے تو دنیا میں کربلا ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں۔ مگر قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، حضرت مسلم بن عقیل کو تلاشی کا بیٹا جو یزید کے ساتھ ملا ہوا تھا، یزید کے قافلے والوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ متقی ہو تو بیٹا بھی متقی ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ایک پارسا تھے، ان کا بیٹا بدظن نکلا، ان کا بیٹا یزیدیوں کا ساتھ میں رہنے والا نکلا۔ اس نے جا کر کے ابن زیاد کو خبر دے دی اور بتا دیا کہ ہمارے گھر پر مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں۔ اب قربان جائیے، اب چاروں طرف سے مسلم بن عقیل کے گھر کا گھراؤ کر لیا، گھراؤ کر لیا۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے گھراؤ اس وقت کیا تھا جب میرے آقا کو قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور میرے آقا کہتے ہوئے وہاں رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، مٹی پھینکتے ہوئے نکل گئے مصطفیٰ جان رحمت۔ تو قربان جائیے، کل تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھراؤ کیا تھا، آج ان کے نواسے کا گھراؤ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا، کیسے بچایا جائے؟ اب مسلم بن عقیل کو کیسے بچایا جائے؟ اب حضرت مسلم بن عقیل ہمت باندھتے ہیں، اور ہمت باندھنے کے بعد اپنی تلوار سے وار کرتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد بہت سے یزیدیوں کو فی النار کر دیا، بہت سے یزیدیوں کو فی النار کرا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کاٹ کو دیکھ کر، ان کی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھ کر یزیدی گھبرا کر کے بھاگ گئے، یزیدی گھبرا کر کے بھاگ گئے۔ مگر قربان جائیے، حضرت مسلم بن عقیل جب آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد پھر چاروں طرف سے حضرت مسلم بن عقیل کا گھراؤ کر لیا۔ اب چاروں طرف سے آپ پر وار چلائے جا رہے ہیں، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی بھالے چلا رہا ہے، مگر شیر خدا کا شیر حضرت مسلم بن عقیل تمام کے واروں کو روکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تمام کے واروں کو بیکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل کا ارادہ کیا تھا کہ وہاں سے نکل کر دارالامارت کے اندر پہنچ گئے، جہاں پر بادشاہ بیٹھا کرتا ہے، جو آج ہماری پارلیمنٹ ہے نا، ایسے وہ دارالامارت بھی تھی، اس کے اندر ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس کے اندر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا گیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کہاں بچتے، مگر شیر خدا کے شیر کو ظالموں نے چاروں طرف سے وار کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ واقعے کو میں مختصر لے کر کے چل رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ اس کو اگر تاریخ صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو کم سے کم 3 گھنٹے اس بیان کے لیے چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیان کے لیے 3 گھنٹے چاہیے۔ یہ 20 منٹ یا 10 منٹ میں کسی کی شہادت کا مکمل واقعہ نہیں ہوتا ہے، مکمل واقعہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو وقت بھی مکمل ہو گیا، اسی لیے میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات دوران گفتگو جو مجھ سے لفظ خام معاف فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔